الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، جس کی توفیق سے، رحمت سے، عنایت سے ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں، گھڑیاں، کرم و رحمت والی، عطا والی، یہ وقت کی صورت میں ہمیں زندگی میں سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج کا مضمون ہمارے مضامین الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، گلستان اخلاق نبوی کے عنوان سے ہم چلا رہے ہیں۔ آج کا مضمون اس سے ہٹ کر، چونکہ حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، تو میں نے چاہا کہ مضمون بھی حج کے حوالے سے ہو، تاکہ جو جا چکے ہیں وہ تو خیر پا رہے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ارادے کو، نیت کو، اس کی برکات، فضائل کہ ایک شوق اور ذوق اور جو یہاں ہے وہ عبادات و معاملات میں بھی، اور ساتھ اس ذوق کو اس طرح برقرار رکھ سکیں کہ ہمارے اندر وہ شوق رہے، ذوق رہے حج کے حوالے سے، اور ہم بھی نیت کر لیں اور ہمیں سمجھ لگے کہ یہ کتنی بڑی عبادت، کتنا بڑا شرف، اور اس سے ہم نے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے بپا رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی قربت بھی ملے اور خیر بھی مل سکے۔ اس کی آواز کھول لیں، یہ والے کی۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیت پڑھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اور اللہ نے لوگوں پر فرض کیا ہے، ان لوگوں پر حج جو اس گھر کا جو طاقت رکھتے ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو رب کے گھر پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، اور فرمایا جو اس کے باوجود کہ اللہ نے اسے استطاعت بھی دی، مال بھی دیا، طاقت بھی دی، استعداد بھی دی، جا بھی سکتا تھا، پہنچ بھی سکتا تھا، ومن کفر، جس نے انکار کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا پابند نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی احتیاج ہے، نہ کوئی حاجت ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ کریم نے اس پر کیسے زور دیا؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن،
اعلان کرو لوگوں میں اس کا، بالحج، حج کا، کہ لوگ جو ہیں تمہارے پاس پیدل آ سکیں تو پیدل آئیں، اور حتیٰ کہ اگر ان کے پاس اونٹ ہوں ایسے، کل دامرن یاتین من کل فج عمیق، دبلے اونٹوں پر بھی اگر آ سکتے ہیں تو پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، اور جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، یعنی سواری مل جائے دبلے اونٹوں پر بھی، نیت کر کے، اونٹ بمانا سواری سمجھے نا آپ آج کے دور میں، بھائی پہنچ جائیں اگر پہنچ سکتے ہیں تو، دور دراز کے رستوں سے بھی آتے ہیں تو پہنچیں۔ یہ حج کی اہمیت قرآن واضح کر رہا ہے، اور حج اپنے لغوی معنی میں رک جانا، بل قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی مفہوم میں حج سے مراد وہ عبادت جو مخصوص ایام میں مخصوص طریقہ کار سے، مخصوص لباس کے ساتھ، مخصوص مقامات پر حاضر ہونا اور خاص طریقہ عبادت کو وہاں پر کرتے رہنا، اس کو حج کہا گیا ہے، ایک عام طریقہ یہ حج ہے۔ اور حج کی اگر آپ اس کی عظمتوں کو جانیں، اس کی عظمتوں کو پہچانیں، تو میں نے سب سے پہلے تو آپ کو فرضیت حج، اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں کہ کتنا مال ہو تو وہ صاحب استطاعت ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک استطاعت سے مراد مال ہے، سفر خرچ اور سواری ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ امام مالک استطاعت بدن کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص صحت مند بھی ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک استطاعت کے لیے مال بھی ہونا اور بدن کا صحت مند ہونا، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ اب اس میں یہ کہیں نہیں لکھا پورے قرآن میں، پوری احادیث میں، کسی نے نہیں پاکستانی سوچ نہیں دی جو ہم سوچتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مکان لے لیں، گاڑیاں لے لیں، زمینیں لے لیں، پلازے لے لیں، اور آگے آ جائیں اس طرح کی چیزیں لے لیں، اور کر کے شادیاں کرنی ہیں بچوں کی، اور ایک ذہن میں جو سمجھو نفسیاتی طور پر ہمارے ذہن میں ایک سوال سا کہ شاید حج کرنے والے کی کہیں عمر ہی نہ گھٹ گئی ہو، کہ سارے فرائض ادا کرنے کے بعد حج ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا، جب فرمایا من استطاع، جب بھی تمہیں استطاعت پہنچ گئی، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، کیونکہ رازق میں ہوں، رب فرما رہا ہے، تم نہیں ہو، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے کیسے ہو سکتا ہے میں اسے کم ہونے دوں؟ ہم بعد میں ماں باپ بنے ہیں، بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ماں کی قربت میں بھی ہمارے لیے رزق کا اہتمام رکھا، 9 ماہ تک ہمیں ماں کی قربت میں رکھ کر وہاں بھی ہمارے لیے دانت نہیں تھے تو ویسا ہی رزق رکھا۔ بات آ رہی سمجھ؟ یہ جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے پاکستان میں، بالخصوص پاک و ہند، بر صغیر پاک و ہند میں استطاعت بھی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، سونا بھی سنبھالا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مکان نہ لیں، میری کون اوقات، مکان بھی بنائیں، شادیاں بھی کریں، مگر ہم نے فرض کے اوپر شادی کے فرض کو حج پہ فوقیت دے رکھی ہے۔ آپ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ، جبکہ قرآن و حدیث یہ نہیں کہتے، قرآن و حدیث یہ نہیں کہتے۔ اچھا چلیں کوئی نہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتی نہیں چیزیں کافی دنوں بعد دیکھیں، اصل میں نا اس میں سیل خراب ہوئے ہیں، سیل نہیں ملے، تو توجہ رکھیں بس۔ اب میں جو بڑی اہم بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اصلاح والی بات ہے،
تو جوان نوجوان جو حج کی اس نیت کو حج کر سکتے ہیں، استطاعت رکھی ہے، جا سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی. ہمارے پاس آتے ہیں ساتھی ایسے بھی ہیں جو جوان حج کرتے ہیں. میں نے جو آپ کو بات کہی کہ یہ ذہن میں سوال ہے کہ وہ اینڈ پر جائیں گے اگر زندگی رہی سارے فرائض، یہ ایسا ہی نہیں کہ ذہنوں میں یہ فکر. اور آقا کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، وہ عمرہ و حج میں کثرت کرے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا. یہ لو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کی اللہ عمر میں برکت دے دے گا. سواریاں ہیں یہاں، لوگ وزٹ کرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے دنیا کے چکر لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق کی حصول کے لیے جد و جہد کرنا، ساری چیزوں کو کوشش کرنا کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو فرائض قرار دیے ہیں ان فرائض کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اگلا ایک جملہ کہوں گا، ریز رواج کہہ لیں، ہو سکتا ہے میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں مستقبل میں، ہو سکتا ہے. لیکن ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، یہ جو شادیوں پر لاکھوں روپے لگانا ہے، قرآن میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے؟ اللہ نے شیطان کا بھائی کسے کہا ہے؟ بس اتنا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اب نہ لگائیے گا، پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم سیٹ کیا. اب نہ بولے گا، حکمت ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں. توجہ تو عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں غور نہیں کرتے ہم؟ پھر اسلام آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ تو اس کو مشکل ہم نے کسے بنایا؟ اپنی زندگی کو خود بنایا. اور پھر بھی ساری چیزیں کر یار حج اینے پیسے کتھوں آن. میں یہ بات پہلے نہیں سوچتا تھا، مگر اب پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں، اب بھی میرے ذہن میں بھی یہ بات میرے ذہن میں بھی چل رہی ہے. آئیے، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر بھی نہیں ہیں، مکان بھی نہیں ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں اور حج بھی کیا ہوا ہے. میں یہ شوق دلوانا چاہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، اس حق کی طرف تنقید نہیں. میری کیا اوقات، پتہ نہیں میں خود بھی معافی کے قابل ہوں یا نہیں ہو تو وہ جانتا ہے. تو یہ حج کی اہمیت کو، تو جس کے پاس وہ سلامتی کے ساتھ جا بھی سکے آ بھی سکے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج کرے. اور فضائل حج کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے فرامین سن لیجئے، پھر میں یوم عرفہ پر آ جاؤں گا. آقا علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ فرمایا حج مبرور، وہ مقبول حج جو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کریم آپ کو برائیوں سے پاک رکھتے ہوئے حج کروا دے. اور حج والے کے لیے کہا گیا اتنے جا کے جھگڑنا نہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں حج پر، لڑنا جھڑنا منع ہے، حرام ہے. معافی کا کہا گیا، بخشش، رحمت، پیار. دھکا کھا لینا ہے، مارنا نہیں ہے. اس سے زیادہ جملہ نہیں میں کہہ سکتا سمجھانے کے لیے. مجھے روٹی نہیں ملی، ہمارا یہ نہیں ہوا. اور ادھر جو ایجنٹس ہوتے ہیں یا ہماری لیول پر بھی، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ رب کے مہمان ہیں. ان کی جو ہے نا شکایت بڑی جلدی پہنچتی ہے اوپر. یہ بھی عرض کر دوں، میں نے اشارتاً باتیں کر دی جو کر سکتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور نے فرمایا
فرمایا جو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا گناہ کا جو عرصہ ہوتا ہے رب اسے کفارہ بنا دیتا ہے. اور فرمایا حج مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کا پھر فرمان سنیں, فرمارو الحجاج والعمار وفد اللہ. اللہ اکبر. فرمائیے جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں یہ کسی اور کے نہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اور مہمان کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا مہمان بن جائے, ہم سے کچھ فرمائش کرے یا ہمیں اس کی پسند کا پتہ ہو تو ہم اس کی پسند کی خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, جتنا ہو سکے. حضور کی حدیث ہے, فرمایا جو رب کے مہمان ہوتے ہیں, ضیوف اللہ ہوتے ہیں, وفد اللہ ہوتے ہیں, وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو رب ان کی دعا قبول بھی کرتا ہے, وہ اس سے بخشش طلب کرتے ہیں تو رب انہیں معاف بھی فرماتا ہے. آگے سنیں حضور نے کیسے بخشش کی ترغیب دلوائی اور نسبت کی دل. صرف اس گھر کا جو حاجی ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ سنیں. حضور نے فرمایا جب تم حاجی سے ملو, میری عادت ہے کہ جب کوئی ہمارا کو مدینہ پاک سے ساتھی حج عمرہ کر کے آئے تو میں کہتا ہوں ان سے ضرور ملیں. اس کی وجہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا جب تم حاجی سے ملو اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو, اور اسے گھر داخل ہونے سے پہلے اپنی بخشش کی دعا بھی کرواؤ کہ اللہ سے میرے لیے بھی دعا کر دیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ بخشا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بخشا ہوا ہے. اب کئی ذہنوں میں, آج بھی میں ٹی وی پر تھا تو وہ ریکارڈنگز, تو انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ کیسے یقین ہو جائے کہ ہمارا حج مقبول ہے. میں نے کہا اس کا ایک جواب حضور کی حدیث سے دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, اور ہمارا گمان یہی ہے کوئی ہمارا مہمان کیا ہمارا دشمن بھی ہمارے گھر چل کے آ جائے تو بڑوں نے کہا ہے اس سے ذرا پیار سے بات کرنی ہے. تو جو اس کا مہمان بن جائے تو بڑا چھوٹے کا حساب نہیں لیتا. وہ حضور کے ایک صحابی تھے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی سرکار وہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو وہ نا ایک چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ہمارے جسٹس نذیر غائی صاحب, قبلہ غائی صاحب کہنے لگے, وہ ایسے مسکراہٹ آ گئی تو واپس کا پھر تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور وہ اپنے انداز میں محبت میں کہتے وہ لٹیاں ڈالنے لگا, پھر تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں. حضور نے بلایا ادھر آؤ, یہ کیا کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں پتا اللہ حساب لے. کہنے لگا ہمارے قبیلے میں طریقہ ہے بڑا چھوٹے کو حساب نہیں لیتا, بڑا چھوٹے پر شفقت ہی کرتا ہے. تو کہاں ہم اور کہاں وہ, اس کا کام معاف کرنا ہے. بات آئی سمجھ جو میں عرض کرنا چاہتا تو آپ کے ساتھ. تو یقین رکھیں, میں مکہ شریف میں تھا تو وہاں کے ذیلی مسجد کے امام ہیں, ہمارے دوست ہیں, پاکستانی ہیں, سنی ہیں. تو وہ کہنے لگے مجھے کہ میں شیوخ کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ حاجیوں کو اور زائرین کو یہ بتایا کریں یہ بھی گناہ ہے کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے تو مقبول ہی سمجھا کرے. سوائے اس کے مال حرام لے کر جائے تو وہ رب جانے اور وہ جانے. وہ پھر علیحدہ ایک چیپٹر ہے وہ کہ مال حرام کے ساتھ حج ہو گیا, عمرہ ہو گیا, وہ نہیں ہوتا. اور تیسرا سوال کرتے ہیں ساتھی ہم سے, وہ اچھا پہلے نہیں تھے سوال ایسے, اب آنے لگ پڑے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نہ جائیں اگر تو ضروری ہے جانا. میں نے ان سے ایک ہی بات کہی, ہاں شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں,
مگر ہم سمجھتے ہیں اصل تو حج کا بہانہ ہے، اصل میں تو تمہیں اپنے محبوب کے گھر پہنچانا چاہتا ہے نا۔ اور عاشق کہتے ہیں حج تے بہانہ ہے، تکن میں مدنی دا کار آئی ہیں، ان کا بہانہ اور ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا، وہ کہتے ہیں، فرمانے لگے، پوچھا ہم سے جس نے بھی پوچھا کہ نصرت کہاں کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، تو ہم نے کہا ہم حضور نے بلایا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے۔ آگی بات سمجھ گئی؟ تو حضور علیہ السلام، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اس کے بغیر بھی کوئی گزارا ہے؟ کعبہ ملا ہی اس مدینے والے کے صدقے ہے، بلکہ کعبے والے نے بھی اپنا تعارف اس کے صدقے رکھا ہے، حالانکہ اسے اس کی کوئی حاجت نہیں، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو حج عمرہ کے لیے آیا مگر اس مجھ سے ملنے نہ آیا، یہ حضور کی حدیث ہے، جو میرے پاس مدینے نہیں آیا، مجھے ملنے نہیں آیا، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور جو حضور سے بے وفائی کرے اور حضور جسے بے وفا کہہ دیں، وہ رب کے ہاں وفادار بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں۔ تو یہ بات بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، مدینہ طیبہ کی حاضری، ہائے ہائے۔ تو حاجی کا یہ مقام۔ اب پھر آقا علیہ السلام کی آگے حدیث ہے، فرمایا ایک حدیث میں، ایک طویل حدیث ہے مگر اس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خیر جانیے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، انصاری صحابی ہیں، تو آقا علیہ السلام سے سلام کے بعد عرض کیا، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتلا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، اگر چاہو تو خود ہی سوال کر لو اور میں تمہاری باتوں کا جواب دوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے جو رب نے، انصاری صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم حج سے متعلق سوال کرنے آئے ہو۔ فرمایا حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے، طواف اور اس کے بعد کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا اجر کیا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنے کا اجر کیا ہے، اور کنکری مارنے کا اجر کیا ہے، حلق یعنی ٹینڈ کروانا، صاف کروانا، ذرا آسان لفظوں میں نے بتا دیا، اس کا اجر کیا ہے، صاف بال صاف کروا دینا سر سے، طواف کا اجر کیا ہے۔ ابو صحابی نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو کچھ میرے دل میں تھا آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کی عطا سے اپنے اس صحابی کے دل کو جانتے ہیں تو اپنے ان عاشقوں کو بھی دیکھیے نا۔ اے اللہ تو اپنے ان محبوب کے غلاموں کو دیکھنا، یہ بھی کتنے دنوں سے، عرصے سے تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آتے، ان میں سے کوئی خالی نہ رہے، اس کی جھولیاں بھر دے، مال کرم کر، رحمت کر، اور ان کو حج اور عمرہ کیے ہوئے ہیں تو پھر لے جا، نہیں کیا تو تو بلا لے، ہم نے تو آسرا تجھ پہ باندھا ہے اور تیرے حبیب پہ باندھا ہے۔ حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری جب پیر اٹھاتی ہے اس پر بھی ایک نیکی، جب پیر زمین پہ رکھتی ہے تب بھی ایک نیکی، اور اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے پر بنی اسماعیل کے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر، صفا مروہ کی درمیان سعی کرنے پر 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر، اور پھر جب حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے اللہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، ویسے لیلۃ القدر میں رات کو آتا ہے مغرب کے بعد، شب برات میں رات کو آ جاتا ہے، مگر عرفہ کے دن اللہ دن کے وقت ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اتنی کثرت سے معاف کرتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اور پتہ ہے کیا کہتا ہے فرشتوں سے،
دیکھو میرے بندے کا حال دیکھو، اس کے بال گرد آلود ہیں، چہرہ گرد آلود ہے۔ اور ایک روایت میں عرفہ کی شام اللہ فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کی حالت دیکھو، پسینے میں شرابور ہیں، ارے ان کے پاس سب کچھ میں نے دیا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سارے اپنے لباس چھوڑ کر میرے ابراہیم کی نقل والا لباس 2 چادریں پہن کر آ گئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار بن گئے ہیں، مجھ سے رو رو کر میری بخشش مانگتے ہیں۔ تم گواہ رہو، اگر ان کے گناہ پانی کے قطروں، ریت کے ذروں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ لوگوں، ہم کتنے بڑے اجر سے دور جا رہے ہیں، ہم کتنے بڑے اجر سے دور ہیں جن کو رب نے استطاعت بھی دی، صلاحیت بھی دی، اور وہ پھر بھی حج نہ کر سکے۔ غور کریں۔ اور فرمایا کہ میرے بندو یہاں سے اس حال میں رخصت ہو، اگلا جملہ، تمہیں بخش دیا گیا اور انہیں بھی بخش دیا گیا جن کی تم سفارش کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ فرشتے رب سے کہتے ہیں، مالک، اللہ جب کہتا نا سارے بخشے کے جتنے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں، مولا کچھ ان میں سے تھے وہ اصل میں اپنا اونٹ لینے آئے ہوئے تھے، وہ سواریاں لینے آئے تھے، یعنی وہاں کے حج والے نہیں تھے۔ میرے بزرگ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رب نے نا، انہوں نے ذرا چڑکیا، اللہ میں وہاں ہے نا جی، مینوں بہتا پتا، فرشتوں کو چپ کروا دیا، چپ کر جو، بولنا نہیں، ان کے صدقے وہ بھی بخشے گے جو وہاں آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ بھی بخشے گئے، وہ بھی بخشے گئے۔ اور جب حاجی جمرات کنکریاں مارتا ہے، اب وہاں پر یہ مزاح بنا لیتے ہیں، ہمارے لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہ جوتے مار رہا ہے، کوئی سٹین گن پکڑ کے لگا ہوا ہے ایسے بنا کر وہ چھڑی کے ساتھ، اور اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں۔ خدا را، یہ رب کی نشانیوں کی جگہ ہے۔ کوئی گیند بلا وہاں پر بال کی طرح بال کروا کر وہاں پر وہ کنکریاں مار رہا ہے۔ یار کیا کرتے ہیں آپ؟ تاجدار کائنات کی سنت کا اجر یہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ کوئی میمز بھیج رہا ہے اور وہ شیطان کی طرف سے خود شیطان کا نمائندہ بن کر ان کی گواہیاں دے رہا ہے، تم اب پرسنل ہو رہے ہو میرے ساتھ، تو یہ ہو رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ کون ہے ہم لوگ؟ یہ میں ساتھ اصلاح بھی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اسے کیا اجر و ثواب ملے گا شیطان کو کنکر مارنے کا، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ ہر کنکر کے بدلے جو وہ پھینکتا ہے ایک کبیرہ گناہ بھی معاف کیا جاتا ہے، اور بھی اجور ہیں۔ اور قربانی کا جو اجر ہے، جب سر منڈواتا ہے، جتنے سر سے بال گرتے ہیں اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ بال حاجی کے لیے قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے، سر کے بال نور کا سبب ہوں گے، یعنی اس کے لیے لائٹ بن جائیں گے اس کا قیامت کے اندھیرے میں۔ اگر حاجی کے بال نور والے ہو سکتے ہیں تو جن کے صدقے یہ حج اور سارا اسلام ملا ہے وہ کیسے نور والے ہوں گے؟ ان کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تاجدار کائنات کی بات۔ اس کے بعد حاجی جب طواف کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتہ آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ بس اب تمہارا بیلنس 0-0 ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نئے طریقے سے پھر دوبارہ سے کام شروع کر دے کہ پرانا کھاتا، اگر پرانے کھاتے کو دوبارہ کھلواؤ گے پرانے کام تو پرانا کھاتا بھی کھل جائے گا۔ یا علیہ السلام کے فرامین آپ کو فضائل عرفہ کے بیان کر رہا ہوں۔
اور فضائل عرفہ کے حوالے سے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کی رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے سر۔ اور جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، کیا حج نہیں کرتا، استطاعت بھی رکھتا ہے، سارا کچھ ہے، آپ ارد گرد دیکھیں گے آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے۔ فرمایا جب کوئی شخص فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری صورت، کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے، وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، حضور کا فرمان سنیں، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ اور پھر عرض کروں گا پاکیزہ مال سے حج کریں، اور بندہ جب حرام مال کے ساتھ حج کرتا ہے تو حضور کا فرمان سنیں، جب وہ حرام مال کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ پھر نصیب کے چکر ہوتے ہیں، کعبے کا طواف نہیں، تو رکعت میں پاؤں رکھتا ہے تو پکارتا لبیک، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، وجہ کہ تیرا زادے راہ، تیرا نفقہ حرام کا، تیرا حج لٹایا اور نامقبول ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام کی فرامین ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ، اور حج کے لیے کیسا ہونا چاہیے، آؤ آپ کو ایک حاجی کا تذکرہ سناتا ہوں۔ اس حاجی کا نام ہے جو جگر گوشہ رسول ہیں، اور جو مولا حسین کی آنکھ کا نور ہیں، حضرت امام زین العابدین۔ آپ حج کے لیے گئے، آپ پر کیفیت کیسی طاری ہے؟ لوگ آپ کو کہیں کہ تلبیہ کہیں، پڑھیں نا آپ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آپ پڑھئے، آپ فرماتے رونے لگ پڑے، رنگ زرد ہو گیا، احرام باندھتے۔ میں ایک اشارے سے بات، ہمارے دوست تھے وہ عمرہ پر، تو میں نے کہا بھائی لیٹ ہو گئی ہے، وہ احرام باندھنا تھا، وہ جو ہے ذوالحلیفہ پر عمرہ کا مدینہ پاک سے، تو وہ بڑے دیر سے کپڑے وہ احرام پہن کر آئے، تو میں نے ان سے پوچھا خیریت تھی؟ کہنے لگے میں نے جب احرام باندھا تو مجھ سے احرام سنبھالا نہیں جا رہا تھا، میرا سطر بار بار کھل رہا تھا، تو مجھے رونا آ گیا کہ مجھے یہاں پر میرا سطر نہیں سنبھالا جاتا، میں قیامت پہ اپنے گناہوں کا اس کے سامنے کیسے نتارا اور کیسے چھپا سکوں گا اپنے مال۔ بس میں یہ سوچ رہا ہوں میرے پہ یہ کیفیت۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی علیہ السلام، آپ لوگ کہتے ہیں آپ لبیک کہیں، فرماتے مجھے شرم آتی ہے، لوگوں یہ امام زین العابدین کا حال ہے، جنت جن کے گھر کی ہے۔ فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ میں لبیک کہوں تو کہیں بارگاہ رب العزت سے آواز نہ آ جائے لا لبیک، اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ آؤ لوگو سمجھو ہم کس طرف چل پڑے، یہ غنیمت جانے ایسی مجالس اور ایسے اجتماعات کو جو آج کے دور فتن میں بھی ہم مل کر کوشش کرتے ایک دوسرے کی، تاکہ دل کی آبیاری ہو سکے۔ یہ حج ہے، حج کی اس اہمیت کو سمجھیں اور یوم عرفہ کو ضائع نہ کریں۔ پھر اللہ کریم وہ جو سارے عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس دن پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں ہوئی تھی زمین میں اترنے کے بعد، اور کہتے عرفات کے میدان کی طرح ہی میدان ہوگا
بلکہ یہی میدان قیامت میں بھی ہوگا. میدان قیامت ہوگا. اور وہ عرفہ کا میدان، عرفات کا جو میدان ہے، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر میرے کریم نے جب خطاب کیا ہوگا خطبہ حجۃ الوداع کا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک جیسے نظر آئیں. حج ایسا مقام ہے جہاں امیر، غریب، بادشاہ سارے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں. سارے تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے، بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی، ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور آقا علیہ السلام نے وہاں فرمایا میں یہ جتنے نسب کے اوپر تفاخر کی جتنے سلسلے ہیں، میں محمد مصطفیٰ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جتنا تقوی والا ہے اتنا ہی عزت والا ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. اور میں وہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم سب وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں وہ لمحہ اور ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائیں جب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے خطبہ حجۃ الوداع میں پوچھا، صحابہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضور اب اگلے سال ہمیں اس طرح نظر نہیں آئیں گے. فرمایا صحابہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حق کیا، حق سے بڑھ کر حق ادا کر دیا. اور آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار، اور اچانک حضور علیہ السلام نے اپنی گشت شہادت آسماں کی جانب اور اپنا چہرہ آسماں کی جانب کہہ رہا ایسے اٹھایا، مولا تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. لوگوں آؤ، یہ سارا حج یہ سفر عشق اور سفر عقیدت اور رب کے محبوبوں کی یادگار ہی تو ہے. رب چاہتا ہے بار بار کیا جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.